بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی مجھ سے ہر مہینے 10,000 مانگتی اور کچھ دنوں بعد وہ 10 کی بجائے 20,000 مجھے واپس دے دیا کرتی۔ میں بہت حیران ہوتا۔ ایک دن میں نے چوری چوری دیکھا، رات کے وقت وہ گھر سے باہر نکلی اور وہ پیسے لے کر قبر میں لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ وہاں سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں 10 کی بجائے 20,000 روپے تھے۔ میرے دل میں لالچ آیا۔ ایک دن میں نے اسے نیند کی گولی دی اور خود اس کی چادر اوڑھ کر 1,00,000 روپیہ لے کر اس قبر میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک جو ہوا اس سے میں لرز کر رہ گیا، کیونکہ وہاں تو میرا نام بلال ہے، میں اپنے والدین کے ساتھ ایک گاؤں میں رہا کرتا ہوں۔ ہمارے گھر کے حالات نارمل ہی تھے، مگر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ میں نے گاؤں میں ہی اپنی ایک دکان کھولی ہوئی تھی۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے نوکری نہیں ملا کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے گاؤں میں ہی دکان کھولنے کا سوچا۔ میری دکان گاؤں میں کپڑوں کی تھی، جس سے میں اچھا کما لیا کرتا، کیونکہ گاؤں کی عورتیں روز روز بازار جانے کے بجائے مجھ سے ہی کپڑے خرید لیا کرتی۔ یوں میری دکان اچھے سے چل رہی تھی۔ جیسے ہی میں اچھے سے کام کرنے لگا، میری ماں کو میرے سر پر صحرا سجانے کا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ میری شادی کے لیے لڑکی تلاش کرنے لگی۔ دن گزرتے گئے اور میرے لیے لڑکی تلاش ہونے لگی۔ آخرکار ایک دن رشتے والی ماسی نے ایک لڑکی کی تصویر دکھائی جو میری ماں کو بے حد پسند آئی۔ لڑکی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مجھے اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ میں خود بھی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ میں نے لڑکی کی تصویر دیکھتے ہی ماں کو ہاں کرنے کا بول دیا۔ لڑکی تھی ہی بہت خوبصورت، سو اس طرح میری ماں بھی میری خوشی میں خوش ہوتی ہوئی چلی گئی۔ یوں میری شادی بڑی دھوم دھام سے سکینہ سے ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھا، وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور میری خوشی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ سکینہ میری ہر بات مانا کرتی، میری ماں کا بہت خیال رکھا کرتی۔ اسی طرح زندگی گزر رہی تھی کہ نہ جانے ایک دن سکینہ کو کیا ہو گیا۔ میں ایک روز دکان پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب سکینہ جلدی سے میرے پاس آئی۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ آخر وہ کہاں اتنی جلدی میں جا رہی ہے۔ تب میں حیران رہ گیا جب اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ پہلی بار تھا۔ خیر، اس نے مجھ سے 10,000 مانگے۔ میں نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ آخر 10,000 کا وہ کیا کرے گی، اور کیوں وہ مجھ سے مانگ رہی ہے 10,000؟ اس نے مجھ سے پھر سے پیسے مانگے تو میں نے خاموشی سے اسے رقم دے دی۔ وہ باہر کچن میں کام کرنے کے لیے چلی گئی۔ میں بھی تیار ہونے کے بعد ناشتہ کرتے ہی دکان پر جانے کے لیے نکل گیا۔ جو ہی دکان پر پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے بغور دکان کی جانب دیکھا تو مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں اپنی دکان کو تالا لگا کر گیا تھا۔ پھر یہ سب اب جب میں دیکھ رہا تھا تو دکان کھلی ہوئی تھی، مگر ایسا کیسے؟ میں فوراً اندر گیا۔ دکان میں سے مختلف سامان چوری ہو چکا تھا۔ غم و غصے کے بعد مجھ سے کچھ سوچا بھی نہ گیا۔ میں وہیں سے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی اور ماں کو یہ ساری بات بتائی، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اچانک اس طرح چوری کیسے ہوگی۔ خیر، دن گزرتے گئے اور میں صدمے سے ابھر آیا۔ پھر سے کام شروع کیا اور اس بار دل لگا کر دکان میں مصروف ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی ہوش نہ رہا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ رات کا وقت تھا جب میں دکان سے واپس آیا اور کھانا وغیرہ کھا کر میں کمرے میں چلا گیا۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور اس نے میرے سامنے پیسے رکھ دیے۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ بولی کہ اس دن اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے، یہ وہی ہیں۔ میں نے اٹھا کر دراز میں رکھ لیے اور ہم لوگ سو گئے۔ صبح مجھے کچھ چیزیں لینے بازار جانا تھا۔ جو ہی دراز سے پیسے نکال کر گنے تو تعجب میں پڑ گیا کہ وہ تو 20,000 تھے، جبکہ میں نے تو اپنی بیوی کو 10,000 روپے دیے تھے۔ پھر اس نے مجھے 20,000 کیوں واپس کیے؟ میں نے باہر ناشتہ بناتی بیوی کو آواز لگائی اور اس سے سارا ماجرا پوچھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے جو اس نے مجھے 20,000 واپس دے دیے۔ جس پر پہلے تو وہ کچھ نہ بولی، مگر پھر اس کی اگلی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ بولی کہ وہ کل اپنی دوست کی جانب گئی تھی، تب راستے میں اسے یہ رقم ملی تو اس نے سارے کے سارے ہی مجھے دے دی۔ وہ میری سنے بغیر واپس چلے گی، جبکہ میں ہکا بکا اس کو دیکھتا رہا۔ خیر، میں سر جھٹکتا باہر آیا اور دکان پر چلا گیا۔ ویسے بھی دکان کا کام آج کل تھوڑا کم ہی چل رہا تھا، جس پر میں بہت پریشان تھا۔ اگر مزید کچھ دن ایسا ہی رہا تو میری دکان، جو ہمارے گھر کو چلانے کا واحد ذریعہ تھی، وہ بند بھی ہو سکتی تھی۔ اس لیے بیوی کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے میں نے کام پر دھیان دیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میں دکان کے کاموں میں مصروف تھا۔ جب ایک دن میں گھر واپس آیا تو میری ماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بولی کہ میری بیوی بول کر گئی ہے کہ وہ 2 گھنٹے بعد واپس آئے گی اپنی ماں سے مل کر۔ یہاں میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ بیوی کا میکا تو دور تھا، پھر اتنی جلدی وہ واپس کیسے آ سکتی تھی؟ مجھے اپنی بیوی پر شک ہوا۔ ضرور ایسی کوئی بات تھی
جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ خیر وہ 2 گھنٹے بعد واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ کہاں گئی تھی۔ تب اس کی بات نے مجھے عالم حیرت میں ڈال دیا۔ وہ بولی کہ وہ اپنی ایک دوست کی جانب گئی تھی، دراصل اس کی شادی بھی اسی گاؤں میں ہوئی ہے، اسی وجہ سے وہ اس سے ملنے گئی تھی۔ میں اب حیرت میں تھا کہ ماں نے تو کہا تھا کہ وہ اپنی ماں سے ملنے گئی ہے جو دور شہر میں رہا کرتی تھی، اور اب میری بیوی کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی دوست سے ملنے گئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ ماں نے مجھے ایسا بتایا تھا۔ تب اس نے مجھے کہا کہ شاید جلدی میں اس کے منہ سے نکل گیا ہوگا بس، اس لیے خیر میں بھی اس بات میں سر ہلاتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو حیرانگی سے بیوی کی حرکت کو دیکھنے لگا۔ میری نیند اڑ چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ بیوی یہ سب کیا کر رہی تھی۔ جو ہی میری بیوی اٹھ کر واپس بیڈ کی جانب آنے لگی، میں نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کی۔ بیوی بھی لیٹ گئی اور سو گئی، مگر میں باقی رات یہی سب سوچتا رہا تھا، اور صبح جب میں اٹھا تو تیار ہونے لگا۔ میں بیوی کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں پر وہ کچھ ایسی بات کہے کہ میں اسے پکڑ سکوں۔ خیر مجھے کوئی موقع نہ ملا اور میں دکان پر چلا گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن پھر وہی ہوا جو آج سے 1 ماہ پہلے ہوا تھا۔ اس نے پھر سے مجھ سے 10,000 روپے مانگے۔ میں نے جب پوچھا کہ وہ کیا کرے گی تو وہ بولی کہ اسے ضرورت ہے، اسے بازار جانا ہے۔ آج میں نے اسے 10,000 روپے دے دیے۔ ویسے تو اس کو ہر چیز میں ہی لا کر دیا کرتا، مگر پھر بھی اسے ہر مہینے میں پیسے دے دیا کرتا تھا، مگر اس کا یوں پیسے مانگنا میری سمجھ سے تو باہر تھا۔ میں دکان پر چلا گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ شام کے وقت جب دکان سے گھر واپس لوٹا تو ماں سے باتوں میں پوچھا کہ آخر بیوی کیا لے کر آئی ہے بازار سے۔ تب ماں کی بات نے میرا دھیان کسی دوسری جانب اٹکا دیا۔ وہ بولی کہ میری بیوی تو سارا دن گھر میں ہی موجود رہی ہے، وہ تو کہیں پر نہیں گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور ماں کو تسلی دیتا اٹھ گیا۔ ہم لوگوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر جب بیوی کمرے میں آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر اس نے صبح مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ تب اس نے کہا کہ وہ کل چلی جائے گی۔ میں چپ رہا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ بھی لیٹ گئی۔ گاؤں کی عادت کے مطابق ہم لوگ جلدی سو جایا کرتے۔ رات کے تقریباً 10:30 کا وقت تھا جو میری آنکھ کسی چیز کی آواز پر کھلی۔ میں نے جاگتے ہی دوسری جانب دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھیل گئیں کہ وہاں میری بیوی موجود نہیں تھی۔ میں اٹھ کر باہر گیا تو وہ حال میں بھی موجود نہ تھی۔ میں پریشان ہو گیا، گھر کی تمام جگہ دیکھی مگر وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میں گھبراہٹ کے مارے جب باہر شہر میں نکلا تو نظر باہر کے دروازے پر پڑی جو کھلا ہوا تھا۔ میں حیرانگی سے دیکھنے لگا، شاید جس وجہ سے میری آنکھ کھلی تھی وہ باہر کا دروازہ ہی تھا۔ میں باہر نکل گیا، گلی میں دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میری بیوی کو میں نے ہماری گلی کے آخر سے مڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے پیچھے گیا، وہ چلتے ہی جا رہی تھی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ جب وہ ایک جگہ جا کر رکی تو میری روح فنا ہوئی کہ وہ قبرستان تھا۔ میری بیوی یہاں کیا کر رہی تھی اور اسے قبرستان کیسے پتہ چلا؟ میں اسی کشمکش میں تھا جب وہ اندر چلی گئی۔ اس کا پیچھا کرتے میں بھی اندر چلا گیا۔ اب اگلا منظر جو میں نے دیکھا میری روح تک لرز گئی۔ میری بیوی کچھ قدم مزید آگے بڑھی اور وہاں ایک قبر میں لیٹ گئی۔ خوف سے میری آنکھیں پھیل گئیں کہ وہ قبر میں کیوں لیٹی ہوئی ہے۔ دل میں عجیب خیال اٹھ رہے تھے۔ میں ایک جگہ جا کر چھپ گیا اور وہ سب دیکھنے لگا کہ آخر کیا ماجرا ہو سکتا ہے جو وہ اس طرح کر رہی ہے۔ اور جب وہ وہاں سے کچھ وقت بعد نکلی تو اس کے ہاتھ میں موجود رقم کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ 20,000 روپے تھے۔ میں حیرانگی سے وہاں جانے لگا۔ چلتے چلتے میں مختلف سوچوں میں گم تھا کہ آخر میری بیوی وہ دوسرے 10,000 کہاں سے لائی تھی۔ میں یوں ہی گھر پہنچا اور گھر کے اندر گیا، پھر اپنے کمرے میں گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی سامنے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں حیرانگی سے وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے اس طرح سامنے موجود ہو سکتی ہے جبکہ وہ تو قبرستان میں تھی۔ یہاں میں فوراً اس کے پاس گیا اور اسے اٹھا کر اسے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے؟ تب اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا کہ میں کیا بول رہا ہوں، وہ تو ادھر ہی لیٹی سو رہی تھی۔ اور اس نے مزید مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ میں ہکا بکا اس کا چہرہ تک دیکھ رہا تھا جس نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ یہ سب سوچ کر بیوی تو پھر سے بیڈ پر لیٹ گئی، مگر میں صوفے پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے وقت سے پہلے دیکھا تھا وہ میرا وہم تھا مگر وہ حقیقت تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اتنا حقیقی وہم کیسے ہو سکتا تھا مجھے؟ میں نے تو خود بیوی کو اس قبر میں دیکھا تھا، وہ اب کمرے میں آخر یہ کیا چکر تھا؟ میں وہی سوچتے سوچتے ادھر ہی سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو دماغ چکرا رہا تھا۔ میں یوں ہی معاف ہوتے دماغ کے ساتھ دکان پر چلا گیا۔ بیوی نے مجھ سے کچھ نہ کہا، نہ ہی میں نے اپنی بیوی سے کچھ بھی پوچھا۔ مجھے تو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ سب سچ ہے یا پھر میرا وہم۔ میں انہی سب میں الجھا ہوا تھا کہ 2-4 دن گزر گئے۔
اور اسی دوران جب بیوی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے 20,000 روپے دیے تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے آخر ٹھان ہی لیا کہ ضرور اس سے پوچھوں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ وہ جانے لگی تھی جب میں نے اسے اس بار ذرا سختی سے پوچھا کہ پچھلی بار تو تمہیں یہ کہیں گرے ہوئے ملے تھے، مگر اس بار یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اور جب کہ ماں نے بتایا ہے کہ تم تو بازار گئی ہی نہیں ہو تو پیسے کیوں لیے مجھ سے اور 10 کے بجائے 20,000 واپس کیوں کر رہی ہو؟ تب اس نے کہا کہ یہ پیسے میرے پاس موجود تھے، میں نے خرچ میں سے سنبھال رکھے تھے، تبھی واپس دے رہی ہوں کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں، رکھ لیں۔ وہ مجھے پیسے دے کر چلے گی مگر حقیقت میں پریشان بھی ہو گیا۔ پیسے تو آ رہے تھے، اچھی بات تھی، میں کہیں نہ کہیں خوش تھا کہ 10 کے بدلے 20,000 تو مل رہا تھا، مگر کہیں نہ کہیں میری بیوی پر مجھے شک ہو رہا تھا۔ خیر دن گزرتے جا رہے تھے اور میری بیوی ہر ماہ یوں ہی مجھ سے پیسے لیتی اور پھر مجھے واپس بھی کر دیتی۔ میں خوش تھا کہ مجھے زیادہ پیسے مل رہے تھے، تبھی میں اسے پیسے دے دیتا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ آگے چل کے میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ میں تو پیسوں کے بنا بہت ہی زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ خیر ایک دن جب میں دوپہر کے وقت گھر لوٹا تو بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ ماں سے پوچھا تو وہ بولی کہ میری بیوی اپنی دوست کی طرف گئی ہے، اور ان کی اگلی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ بولی کہ میری بیوی تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن اپنی دوست کی طرف چلی جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی بیوی سے پوچھوں آخر معاملہ کیا ہے۔ میں نے ان کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ تسلی رکھیں، فکر نہ کریں، میں پوچھ لوں گا۔ کچھ وقت کے بعد وہ واپس آ گئی۔ پوچھنے پر اس نے یہی کہا کہ دوست کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہاں گئی تھی، ویسے بھی گاؤں میں صرف اس کی یہی ایک بیسٹ فرینڈ تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلی صبح بیوی نے مجھ سے پھر سے 10,000 مانگے۔ اس دن کے بعد سے میں نے بیوی کا پیچھا نہ کیا، مگر میری بیوی قبر میں جایا کرتی اور پھر میرے گھر پہنچنے پر کمرے میں اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں نے سر جھٹک کر اسے 10,000 روپے دے دیے تھے۔ میں اب انتظار میں تھا کہ کب وہ مجھے 20,000 روپے واپس کرے۔ کچھ دن گزرے اور پھر ایک دن میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ اس نے مجھے 10,000 ہی واپس کیے۔ میں نے اسے کچھ نہیں پوچھا، میں کیا کہہ سکتا تھا، مگر میں اداسی کی حالت میں تھا کہ آخر میں نے ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ میں بھی اپنے پیسے وہاں جا کر ڈبل کر لوں، ایسے میں امیر بھی ہو سکتا تھا۔ اسی سوچ کے چلتے میں نے کچھ وقت انتظار کیا، اور جب میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہو گیا میں نے بیوی کو نیند کی گولی دی اور خود میں بیوی کی چادر اوڑھ کر وہاں سے قبرستان کی جانب نکل گیا۔ میں وہاں پہنچا اور جا کر ڈرتے ہوئے اسی قبر میں لیٹ گیا۔ میرے خیال سے آج بیوی نے یہاں آ کر لیٹنا تھا، کیونکہ کل صبح ہی اس نے مجھ سے 10,000 روپے لیے تھے، مگر خیر میں وہاں آ کر لیٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ جو اچانک سے ہوا اس سے میری روح لرز گئی، کیونکہ میں نے تو وہاں ایک عجیب چیز دیکھی۔ آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں ہکا بکا چہرے لیے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں وہاں سے اچھے سے بیوہ کی چادر اوڑھ کر نکل گیا۔ میں گھر پہنچا اور جا کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دماغ ہی موف ہو رہا تھا۔ یہ سب سوچ کر کہ میں نے ایک فیصلہ کیا اور اس پر قائم رہا۔ مجھے ایک اچھے موقع کی تلاش تھی۔ بیوی مجھ سے 10,000 لے لیتی اور وہ پھر کبھی 20,000 دے دیتی اور کبھی نہ دیتی۔ میں خاموشی سے اسے پکڑ لیتا تھا، مگر میرے ذہن میں جو چل رہا تھا اس سے میری بیوی بھی انجان تھی۔ میں اب اکثر گھر میں رہتا تھا۔ میں نے ایک بار بیوی کا پیچھا کرنے کا سوچا اور دیکھنا چاہا کہ آخر پتہ چلے کہ بیوی کی کون سی وہ دوست ہے جس سے وہ ملنے جاتی ہے۔ جب مزید اس کے پیچھے گیا تو حیران رہ گیا، وہ واقعی ایک لڑکی سے مل رہی تھی۔ میں واپس لوٹ آیا۔ شک تو تھوڑا بہت مجھے اسی رات ہی ہو گیا تھا، مگر لالچ کے چلتے میں دھیان نہیں دے پایا تھا، اور اب جب کہ مجھے کچھ پتہ چل گیا تھا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس راز سے ضرور پردہ اٹھاؤں گا جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ دن گزرتے گئے اور ایک بار بیوی نے صبح مجھ سے 10,000 مانگے۔ میں نے اسے دے دیے بغیر کچھ کہے، اور میں خود ناشتہ کر کے دکان کی جانب چل نکلا۔ مجھے علم تھا کہ بیوی اب اس قبر میں ضرور جائے گی، مگر کس دن اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ میں 1-2 رات تو سونے کے لیے لیٹ جاتا، مگر میں در حقیقت جاگ رہا تھا۔ ماں میری خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی اور میں اور بیوی گھر پر موجود تھے۔ میں دکان سے آیا، کھانا وغیرہ کھا کر ہی میں سو گیا اور میری آنکھ پھر صبح ہی کھلی۔ میں حیرت میں تھا کہ اچانک مجھے اتنی زیادہ نیند کیسے آ سکتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن بیوی نے مجھے 20,000 روپے دیے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اس بار بھی اسے نہیں پکڑا۔ خیر میں اگلے موقع کی تلاش میں تھا جب 1 ماہ کے وقت بعد مجھے وہ موقع دوبارہ مل گیا۔ میری بیوی نے اسی طرح معمول کے مطابق مجھ سے پیسے مانگے اور پھر وہ بھی وقت کا انتظار کرنے لگی۔ در حقیقت میں بھی اسی کے انتظار میں تھا کہ کب اس کی یہ غلطی میرے ہاتھ لگ جائے گی اور کب میں اس راز سے پردہ اٹھا پاؤں گا۔ آخرکار ایک رات ایسا ہی ہوا۔ اس نے کھانا لگایا، مگر شاید اس بار میں اس کی چال میں نہیں آنے والا تھا۔
میں آنکھ بچاتے وہ کھانا ہٹا دیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا شاید اس نے کھانے میں نیند کی گولی ڈالی ہوگی اس وجہ سے، مگر میں اس بات پر کنفرم نہیں تھا۔ پھر بھی احتیاط کے طور پر اس عمل کو کیا۔ رات ہوگی، میں بظاہر تو سو گیا مگر میں جاگ رہا تھا۔ کچھ وقت بعد ہی بیوی کمرے سے نکل کر باہر کی جاری بڑھنے لگی۔ میں بھی بیڈ سے اٹھتا اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی اور پھر وہ آخر وہاں پہنچی جہاں اسے جانا تھا۔ میں بھی ایک سائڈ پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب خیال پیدا ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں جا کر لیٹ گئی ہے۔ میں ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ جب وہ قبر سے اٹھ کر باہر نکلی تو وہ حیران و پریشان ہو گئی تھی مجھے سامنے پا کر۔ وہ حیرت کے سامنے میرے سامنے کھڑی پولیس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھاگنے کے لیے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے جبکہ لیڈی کانسٹیبل نے اسے پکڑ لیا تھا۔ میں نے ہی پولیس کو فون کر کے بلایا تھا۔ اپنے لالچ میں کچھ وقت کے لیے میں اندھا ہو چکا تھا مگر مجھے شکر ہے کہ صحیح وقت پر پتہ چل گیا اور میں اس گناہ سے بچ گیا تھا۔ میں نے بیوی کو سختی سے اپنا جرم قبول کرنے کا بولا تھا۔ بیوی غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی اور آخر لیڈی کانسٹیبل کی وجہ سے اس نے بولنا شروع کیا۔ میں شروع سے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں بہت غریب تھی۔ میں شروع سے مجرم نہیں ہوں، حالات نے بنا دیا ہے۔ کوئی کھانے کو کچھ نہ دیتا، تب ہم نے مل کر یہ کام شروع کیا۔ جس سے شادی کے لیے تم ملے وہ میرے پارٹنر تھے، نہ کہ میرے ماں باپ۔ ہم لوگ آپس میں پیسہ بانٹ لیتے تھے، وہاں اس گاؤں میں نظر رکھتے جہاں زیادہ لڑکیاں موجود ہوتی اور پھر بڑے ڈیلر سے ان کی ڈیل کرتے۔ ایک انسان ہوتا جو کہ سنسان جگہ پر آ کر تصویر دے جاتا اور مجھ سے اپنے کام کا پیسہ لے جاتا۔ میں اس لڑکی کو پہلے دوست بناتی، خود کوئی پلان بنا کر اس سے ملتی اور پھر آہستہ آہستہ میں اس سے دوستی کرتی اور پھر ایک جگہ ملنے کو بلاتی کہ وہاں سے ہم شاپنگ یا ایسی ہی کسی جگہ جائیں گے۔ اس جگہ پر جیسے ہی وہ پہنچتی میرے آدمی اسے وہاں سے کڈنیپ کر لیتے اور پھر جب وہاں واردات زیادہ ہونے لگتی میں کسی بہانے سے اس شوہر سے طلاق لے کر وہاں سے چلی جاتی۔ میرے پیسے جو پارٹی دیا کرتی تھی وہ بھی اس طرح قبر میں موجود ہوتے جو میں اٹھا لیتی اور صبح میرا آدمی وہ قبر مٹی سے بھر دیتا اور میرے آنے کے بعد سے پہلے کھول دیتا۔ ایک ماہ بہت ہوتا تھا ایسی دوستی کرنے کے لیے۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ آخر وہ اس دن میں سے پہلے گھر میں موجود کیسے تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ چھوٹی گلی سے واپس آئی تھی جو گھر جلدی پہنچتی ہے، اور ویسے بھی میں بہت دیر بعد گھر پہنچا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ سوچتے سوچتے میں بہت آہستہ چل رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس نے بتایا کہ وہ اس لیے مجھے 10,000 دیا کرتی تھی کہ میں اس کی مدد کر دیتا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے 10,000 کی ضرورت ہوتی تھی جو میں اپنے پیسوں سے لے کر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ پولیس بھی ڈھونڈ رہی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے لیتی اور خوشی کے اظہار کے طور پر مجھے 10,000 روپے زیادہ دیا کرتی۔ اس رات قبر میں بھی میں نے کچھ تصویریں اور کافی زیادہ پیسے دیکھے تھے۔ اس رات بھی بیوی صوفے پر بیٹھی پیسے ہی دیکھ رہی تھی، تبھی مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا، مگر خیر پولیس اسے پکڑ کر لے گئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ کاش میں اس وقت جانچ کر لیتا، کاش رشتہ کرتے وقت میں جلدی نہ کرتا، لالچ میں نہ پڑتا، تو آج کئی زندگیاں محفوظ ہو جاتی۔ لالچ کسی بھی انسان کی زندگی میں صرف نقصان ہی بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ لالچ کے شکار ہیں تو آپ کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نیز یہ کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایک رشتے میں آئے پہلے اسے اچھے طریقے سے جان لیں، پھر ہی کوئی قدم اٹھائیں، ورنہ اس لالچ سے بھری دنیا میں کئی قصے ایسے ہیں جو بہت بھیانک ہے، کیونکہ لوگ آج کل پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔